السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھی زندگی بھی گزار رہے ہوں گے۔ نالج ود مصباح میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ باقی ویڈیوز کی طرح آج کی میری ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میں ہمیشہ ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ سو فرینڈز، آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ سو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سو فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنی ویڈیو میں حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں، یعنی حضرت جرجیس علیہ السلام کون تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سی آزمائشیں آئیں اور ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سو فرینڈز، کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اور جانتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں تو مذکور نہیں ہے، لیکن کتب تفاسیر و تواریخ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور مندرجہ ذیل کتابوں میں یہ قصہ مفصل اور مشرح موجود ہے۔ صبیات امام محمد، روضۃ الاصفیاء، تاریخ الکامل۔ فی الحقیقت پیغمبروں کے افکار سننے میں کیسا ہی سخت دل انسان ہو اسے عبرت ضرور ہوتی ہے، اور پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاہ موصل، جس کا نام درزانہ تھا، شہر موصل پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا اور اس کے بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعیت سے بھی سجدہ کرواتا تھا۔ چنانچہ طبیات میں امام محمد رحمۃ اللہ بروایت حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا اور ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے اور خاص مشک و عنبر میں ان کو بسایا اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعیت کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا رہا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈالتا رہا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خود سری کی ڈنگیں مار رہا تھا۔ آپ نے دربار میں پہنچتے ہی با آواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھ کو اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعیت کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیائے کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے
اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا ہے، تب تو تیرا بتوں کے سجدے کے لیے حکم کرنا کسی قدر درست ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اے ملعون تو سراسر نقصان میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اس وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا، اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دیں۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے اور اس کا کام تمام ہو گیا، قدرت مولا وہیں ظاہر ہوئی، مل گئی جرجیس کو پھر زندگی، اور ہے پہلے سے بھی بڑھ کر جمال، تم نے دیکھا اس کی قدرت کا کمال۔ رحم مادر کی وہ پہلی شکل تھی اور ہے اب محض اس کے فضل کی۔ اے خدا قربان تیری شان کے، ہوشے پڑاں ہیں جہاں انسان کے۔ تو نے مٹی سے کیا پیدا جسے، آہ وہ مٹی تجھے بھولی رہی۔ حیف ہے مٹی تجھے صدے حیف ہے، یاد مولا ذکر مولا چھوڑ دے۔ الگر جرجیس زندہ ہو گئے، خالق ہر دو جہاں کے حکم سے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے زندہ ہوتے ہی لڑکار کر کہا، اے بادشاہ جلدی سے لا الہ الا۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور 6 آہنی میخیں منگوائیں اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سر کیا جائے، پھر 2 میخیں ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے میں ٹھونک دو۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر خدا نے فرشتوں کو بھیج کر وہ میخیں نکلوا دیں اور آپ کو پھر زندہ اور سلامت کھڑا کر دیا۔ پھر زندہ ہو کر آپ نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمات دہرائے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ، اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیس علیہ السلام کو اس میں بند کر دو، پھر دیگ کا منہ مضبوط بند کر کے اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رانگ اور رال جو دیگ کے اندر تھے سب پگھل گئے، لیکن جرجیس علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجیس علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا، جس کے سبب آپ کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا جس کے سبب آپ کے جسم کو آگ کی گرمی نہ جلا سکی۔ ادھر آپ کو حکم تھا کہ خبردار جرجیس علیہ السلام کا کوئی بال نہ جلے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب دیگ سے زندہ و سلامت باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا، تم کس طرح سلامت رہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف مجھ پر سے اٹھا لی ہے اور مجھے صبر و استقلال عطا فرمایا ہے تاکہ بروز قیامت خدا تجھ پر حجت پوری کرے۔ یہ سن کر بادشاہ ڈرا، مبادا یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لے، اور اس نے حکم دیا کہ اس کو جیل خانے میں لے جا کر بند کر دو۔ یہ سن کر ارکان سلطنت نے کہا، یہ جیل خانے میں پہنچ کر سارے قیدیوں کو بہکا دے گا۔ چنانچہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ جرجیس علیہ السلام کو کسی تنہا کوٹری میں اوندھا لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھونک دی جائیں، اور پھر کوئی بھاری سا پتھر اس کی پشت پر رکھ دو جس سے یہ ہل بھی نہ سکیں۔ چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو تنہا کوٹری میں قید کر دیا گیا، اور بڑی بڑی بھاری کیلیں ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹھونک کر زمین میں اتار دی گئیں۔ پھر ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو 18 پہلوانوں نے اٹھایا،
حضرت جرجیس علیہ السلام کی کمر پر رکھ کر ان کو دبا دیا اور اپنی دانش میں یہ پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت بھی نہ نکل سکیں گے۔ پھر وہ ظالم آپ کو تنہا کوٹری میں بند کر کے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو قید خانے سے باہر نکالا۔ صبح کو قید خانے سے باہر پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ کو قید سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا، اس نے جس کی بادشاہی تیری سلطنت پر بھی حاوی ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ کو کھڑا کر کے درمیان سے 2 پارہ کر دیا، یعنی 2 حصے کروا دیے حضرت جرجیس علیہ السلام کے، اور ان 2 ٹکڑوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈلوا دیا۔ لیکن ادھر شیروں کو اللہ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف اگر تم سے ہوئی تو میں تم کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیر جرجیس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے اب جب آپ کو زندہ سلامت دیکھا تو سخت حیران ہوا۔ اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے آپ کو یکے بعد دیگرے 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے۔ مجھ کو بھی اس پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن وہ برابر آپ کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ فرینڈز، آج کی ہماری ویڈیو حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہم نے جانا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کون تھے اور ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ہمارا قصہ جاری ہے۔ مزید قصہ جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کو واچ کیجیے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔